جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سیالکوٹ واقعہ پر انتہائی غم ہے اور شرمندہ ہیں ہم کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں اور کس طرح کے ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ کتنے ہم افسوس کریں گے، باقی کتنی ہم کنڈیم کریں گے، اور کتنا ہم کیا تماشا ہوا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ تو یہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ یہ مسلمان جو ادھر اولاد رسول کو ذبح کر رہے تھے، اولاد رسول کو ذبح کر رہے تھے، تو پھر مولا حسین کے سر کو اس پہ تکبیر پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کی۔ یعنی دنیا میں سب سے بڑا مذاق جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں نے کیا۔ سب سے پہلے اس مسلمانوں کی ذرا تاریخ اٹھائیں، ذرا جب تک آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں چلے گا آپ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، کہ میرے بعد قرآن و اہل بیت کو اپنانا، ان سے جڑے رہنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس لیے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، اس میں جو بھی سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو رہ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، مطلب جہنم میں جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ضربت علی افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ میں وہ فرامین پڑھ رہا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے گھرانے سے بد سے بدتر سلوک کیا۔ آج ہمیں کہنے دیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے نکالا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو حج نہیں پڑھنے دیا، نیلاموں میں تلواریں لے کے آئے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے، نواز رسول کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جلدی جلدی نمازیں اور اذانیں دینے کا پلان بنایا، کیونکہ ان کے پاس قرآن و اہل بیت تو ہے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غیر مسلم ہمارے اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگے گی۔ یار ڈاکٹر علامہ طارق جمیل صاحب اس لیے اس نے کہا کہ میں 60 سال کی عمر میں شرمندہ ہوں کہ ہم اہل بیت کا وہ ذکر نہیں کر سکے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس لیے نہیں کہہ گئے کہ سارے لوگ، وہ کہتے ہیں سارے لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے تقریریں میری بند کر دی ہیں، اور مجھے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیا کہ آپ پتہ نہیں کون ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک بات صرف اس نے اولاد رسول کا ذکر کیا، لوگ اس کا دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہمیں بڑے پیچھے جانا پڑے گا۔
یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے بھائی جان، میری یہ بات غور سے سنیں۔ ویسے میں پہلی دفعہ عمران خان حکومت سے ہم کبھی بد دل نہیں ہوئے، اس نے اچھے کام کیے ہیں، اس نے مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خسارہ ہے، کرونا وائرسز انٹرنیشنل یہ وہ، باقی جو ہیں کرپشن کے خلاف سارا کچھ، لیکن خان صاحب آپ میں نااہلیت ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم علی اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ہم اس سے بڑھ کے کوئی، ہم جو ہے میرے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہم خان صاحب آپ کی ہر بات سے اتفاق کرتے تھے، آپ کی ہر بات کو کہ مافیا ہے یا مہنگائی ہے ساری چیزیں، لیکن ہم نے وہ آپ کے حالات کو ہم نے سمجھا، لیکن جہاں آپ ناکام ہو رہے ہیں، میری بات یاد رکھنا، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والے 4 لوگ تھے، 4 لوگ، اور مارنے والے 4 لوگ تھے، باقی سارے دیکھنے والے تھے، جس طرح یہ کل دیکھ رہے تھے، سارا تماشے سیلفیاں لے رہے، اسی طریقے کا ماحول تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، سارے دیکھنے والے تو سارے غرق ہو گئے۔ اب ادھر ہوگا، ادھر میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے۔ اب خدا کا جو جلال ہے، اس ایسی یہ کوئی حضرت لوط والی قوم سے بھی بڑھ چکے ہیں یہ لوگ۔ آزاد کشمیر میں آپ نے نہیں دیکھا تھا 2005 میں زلزلہ آیا اور کتنے لاکھوں لوگ زمین بوس ہو گئے؟ یہ تیار رہیں، میں نے کل آپ کو ایک ٹیکسٹ کیا تھا، یہ تیار رہیں، یہ قوم کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی، کوئی ان کی وجہ سے کوئی کائنات کا نظام یہ نہیں ہوگے تو کائنات کا نظام رک نہیں جائے گا۔ لیکن یہ اتنے بڑے ظالم ہو چکے ہیں، فرعونیت سے بھی حد سے یہ کراس کر چکے ہیں۔ فرعون بھی ذبح کرتا تھا لیکن اس نے جلایا نہیں تھا، کہ کوئی جلانا صرف اللہ کا اختیار ہے۔ جہنم کہتے ہیں نا، صرف جہنم میں جلانا صرف اللہ کا اختیار ہے، باقی کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ لوگ، یہ آپ اور ہم، کبھی کوئی ان سے یہ کوئی نہ کہے کہ ہم جو ہے بچے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی دشمنی میں کسی بہانے آپ پہ بھی الزام لگا کے یہ آپ کو مار دیں گے اور اسی طرح جلا دیں گے۔ کوئی بندہ ان کے شر سے دور نہیں ہے، کیونکہ اور اس میں عمران خان کو میں ڈائریکٹلی ذمہ دار سمجھتا ہوں، اپنی پاک آرمی کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ جو ہمارے پولیس بھائی تھے وہ بھی کسی کی اولاد تھے، ان کے بچوں کو یتیم کیا، 5 پولیس والے انہوں نے قتل کیے، 100 کی تعداد میں، بالکل وہ جس کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کچھ۔ تو ہماری اس ایجنسیوں نے، ہماری حکومت نے، کیا مشکل تھی ان کو، کیوں چھوڑا ان کو، چھوڑ کے وہ قتل کس کے کھاتے میں پڑے؟ اتنا بڑے کوئی آپ عمران خان وزیر اعظم ہیں یا آپ نوکر ہیں؟ آپ وزیر اعظم ایسے ہوتے ہیں؟ پرویز مشرف کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس نے کرپٹ اور ظالم لوگوں کا مقابلہ کیا، اس نے، اس طرح کے لوگ تھے لال مسجد میں بھی، انہوں نے بھی یہی حال ہوا کیا ہوا تھا ہمارے ملک میں۔ اب اس سے یہاں کوئی انسان زندگی نہیں بسر کر سکتا اس حالات میں۔ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں ہندو ہوں، میں مطلب ہے کہ بدھ مت ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں، میں کچھ بھی ہوں، میں یہاں کوئی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں، اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن میرے مولا 12ویں امام کا فرمان ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھے گا تو امام حسین، یہ ہم آخری زمانے میں کی نشانیاں ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں آپ ایک کتاب پڑھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، انہوں نے لکھا ہے کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب معاشرے میں ظلم بڑھ جائے گا، یعنی جس طرح برتن پانی سے بھر جاتا ہے اسی طرح ظلم بڑھ جائے گا، امام کا ظہور اسی وقت ہوگا۔ تو یہ میرے پاکستانیوں یہ بات سن لیں، امام کا ظہور بھی بہت قریب ہے، اور کس طرح یہ لوگ جو اسلام کے نام پر، اس سے بڑے لوگ، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے
خطبہ دیا یزید کے دربار میں، اس وقت بھی اذانیں دی تھی انہوں نے، صرف بی بی کی آواز کو دبانے کے لیے۔ انہوں نے ہر جگہ اسلام کا استعمال کیا، آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ 1400 سال سے اسی اسلام کے نام پر انہوں نے پورا اہل بیت کا کنبہ ذبح کیا ہے، اور آج تک بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بڑے جی یہ لوگ، اور میں سمجھتا ہوں ہم سے ہندو 1000 درجے بہتر ہیں۔ کہ وہ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم غیر مسلم صحیح لیکن ہم اولاد رسول کے قتل میں شامل نہیں ہیں۔ اور ایک ہندو نے بڑی بات کی تھی، اس کو کسی نے دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ اتنا خرچ کرتے ہیں، آپ مجالس کرواتے ہیں، لیکن آپ مسلمان نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو کر کیا میں اولاد رسول کے قاتلوں میں شامل ہو جاؤں؟ تو یہ انتہا کی ہمارے ملک کی ایلیٹ کلاس، ہماری سب سے بڑی سوسائٹی، ہمارے لوگ بالکل اس ظلم پر خاموش ہیں۔ عذاب تو آئے گا، یہ آج ہے یا کل ہے، یہ تو آنا ہے، یہ تو اٹل ہے۔ عذاب آئے گا، اس قوم پہ آئے گا، کسی حالت میں بھی ہو۔ ان پہ پتھر برسیں، ان پہ زلزلے ہیں، ان پہ کسی طرح کا بھی عذاب تو وہ آئے گا، یہ تو نو ڈاؤٹ ہے۔ اللہ کی عدالت میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ یہ لوگ کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے جب حکومت کا یہ حال ہے، بے غیرت حکومت کا یہ حال ہے کہ جب حکومت دیکھ کے تماشا بنی ہوئی ہے، خان صاحب آپ بڑے دلیر بنے پڑتے ہیں، میں آپ کو کبھی مہنگائی پہ بات نہیں کی آپ سے، لیکن آپ ایک نہل، سست، کہل، نکمے، ڈرنے والے انسان ہو۔ آپ کے پاس پہلے کچھ آپ کو تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، آپ صرف 2-4 مولانا روم اور یہ وہ وغیرہ پڑھ کے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگ، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اہل بیت کی، آپ نے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات حاصل نہیں کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کا۔ 2-4 مولانا روم کی وہ جی ایک بات آپ یاد کر کے، میں بڑی آپ کی باتیں سنتا ہوں، بڑی آپ کی سنی ہم نے باتیں کہ جی وہ مولانا روم کہتے ہیں جی کہ جب اللہ نے تمہیں پر دی ہیں تم رینگتے کیوں ہو؟ اس کے علاوہ تو آپ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے نا۔ کبھی آپ کا تاریخ میں مطالعہ کر لیا کریں، پلے آپ کے بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سرکار؟ کیونکہ ہم ظلم کے کبھی حمایتی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم ہیں اہل بیت کے پیروکار، اور اہل بیت کا ماننے والا کبھی کسی کی اندھی تقلید نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ ہم کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور پیروی اہل بیت کی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی آپ سے کی محبت ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گی۔ آپ ہمارے مطلب حکمران ہیں، ہم نے تو آپ کو ایک سچ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے تو ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ آپریشن کرتے اس وقت، ان کو سمجھا دیتے، حکومت چلی جاتی، بس جنرل صاحب چلے گئے تو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن آپ بھی ظلم میں شریک ہیں، آپ ظالموں کو مزید ڈھیل دے رہے ہیں، اور یہی لوگ کل آقا آج کل پھر یہ کسی اور کو اس طرح بنائیں گے، پتہ نہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو اور ماریں گے، کسی کو عدالت میں، کسی کو چوراہے میں، کسی کو کہیں، یہ مرتے رہیں گے لوگ اسی طرح، اور آپ خان صاحب تماشا دیکھتے رہیں۔ اور خدا پوری اس آپ سمیت اس قوم سے ضرور پوچھے گا، اور آپ سب لوگ عذاب خدا کے لیے تیار رہیں۔ عذاب ضرور آئے گا، کیونکہ جب معاشرہ میں ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر ظاہر ہے عذاب اسی وقت آتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات، میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں، مسلمان کہتے ہوئے میں شرم آتی ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں غیر مسلموں کے حقوق اور ان کے عبادت گاہوں کے تحفظ کی ذمہ داری کی تلقین کرتا ہے۔ وہ کون سا مذہب ہے جس میں غیر مسلموں کو تحفظ نہ ہو، ان کے گھروں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی آزادی کو؟ یہ ہم پہلا ملک پاکستان ہے۔ اب میری بات یاد رکھیں، امریکن اب اس ملک پہ بین بھی کریں گے، ان کی سفری پابندیاں بھی لگیں گی۔ آلریڈی پہلے خدا کا شکر ہے کہ وہ جو ہے نا گرین لسٹ میں ہے، اچھی بات ہے،
گرین لسٹ میں ہے. یا IMF نے ویسے بھی آپ کو جو ہے نا قرضہ لے کر سارا ہتھوا لکھوا لیے ہیں. بہت زبردست. میں کہتا ہوں کہ اس ملک پہ جتنے بین کریں، جتنے پابندی لیں کہ یہ اس قائل ہیں، اس لائق ہیں. یہاں جہاں ظلم کا نظام ہو وہاں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہاں کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، کیونکہ جہاں انصاف ہی نہ ہو، جب انسانوں کو زندہ درگور کر دے، آپ مار دیں، قتل کر دیں، ہم کیا امید کر سکتے ہیں اس حکومت سے؟ کسی کو بھی یہ مار سکتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل سطح پہ اب ان پہ دباؤ بھی آئے گا. ان کا غربت کیا، ان کی چیخیں نکلیں گی. یہ مسلمان کیا رہنے کے قابل نہیں ہے یہ ملک. اللہ تعالیٰ جو ہے بس رحم کرے. اور اس باقی ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کسی سے کوئی امید نہیں ہے. اس ملک، اس لوگوں سے، ان حکمرانوں سے. یہ گھٹیا لوگ ہیں. یہاں جو ہے ظلم کا نظام ہے، اور یہ ظلم کا نظام جو ہے اسی وقت ختم ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ امام کا فرمان ہے کہ من مات ولا مجرف مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے بھی میری معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. تو کیونکہ لوگوں کو بیسیکلی پتہ ہی نہیں ہے نا، لوگوں کو، کیونکہ قرآن و اہل بیت کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس جی وہ ہم نے نماز پڑھ لی، اور بس وہ نماز کے بعد چاہے آپ لوگوں کو دھوکے دیں، سود کھائیں، آپ کو ملاوٹ کریں، چوری کریں، چغلی خوری، قتل و غارت کریں، لوگوں کا حق کھائیں، اس کو واسطے نہیں ہے نا. اسلام تو صرف ہم نے بس وہ کلمہ پڑھ لیا ہے بس کافی ہے. تو یہ تو بالکل نا اسی طرح ہے نا کہ آپ جو ہے یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. باقی کوئی مذہب ہے ہمارا، شریعت محمدی اس طرح نہیں ہے. تو یہ ہمارے خاص کر ہمارے ملک میں جو ہے، ہم یہ ملک انسانوں کے قابل نہیں رہا. سیدھی سی بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے. اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، وہ رحمت المسلمین نہیں ہے. یہ جو مسلمانوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے ہمارے پاکستان میں، خاص کر انہوں نے ریاست بنا لی ہے. انہوں نے کہا کہ دین بھی ہمارا ہے، مذہب بھی ہمارا ہے، ہم جو مرضی کریں، کسی کو مار دیں، کسی کو جلا دیں، کسی کو کافر بنا دیں، کسی کو کچھ کریں. ہمارا کو یعنی ہم جو مرضی کریں، کسی پہ الزام لگا دیں، کسی مذہب وجہ سے، کسی لین دین کی وجہ سے، کسی غیرت کی وجہ سے، کسی عزت کی وجہ سے، کوئی بہانہ بنا کے آپ کو کسی روڈ پہ، جگہ پہ، گھر دیرے پر، گلی کوچے میں، سکول میں، کالج، یونیورسٹی میں، آپ کسی کو بھی قتل کر دیں. کسی بہانہ کوئی بھی آپ بنا لیں، یعنی یہ وہ بہانہ ان کے پاس ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ کس وجہ سے مروا رہے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے. تو میں تو دعا بھی نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے. اب کیا دعا کرنی ہے جب معاشرے میں ہمارے حکمران بھی اسی طرح ہو جائیں، ظالموں کے ساتھی بن جائیں، وہ قاتلوں کو چھوڑ دیں، ان کے لیے سزا جزا نہیں، تو دعا کیا کرنی ہے ہم نے؟ کس سے دعا کریں؟ ان سے کریں، ان کو اللہ ہدایت دے. بس اللہ کا تعالیٰ کے پاس ہماری فریاد ہے کہ وہ اب اس ملک کا جو ہے نا، وہ ہمارے جو حقیقی ہیں وارث، ان کو بھیجیں اور اس ظالموں سے ہماری جان چھڑوائیں. ہماری اللہ تعالیٰ سے اپیل ہے، ہماری اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ہے ہمارا خدا سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خود اس ملک کا نظام، اس دنیا کا نظام اپنے وارث کو بھیجیں. اور اب یہ کسی کے قابل نہیں رہا یہ ملک. ہم کسی کے حکمران کے، کوئی مالک نہیں. یقین کریں بڑا میں نے سوچا ہے، میری بھی 15 سال اس سوسائٹی میں گزری ہے، بڑا میں نے دیکھا ہے. چھوٹا سا تھا میں، 17-18 سال کا، میں سیاست میں آیا، میں سوشل لائف میں نے ایک عام چھوٹے سے سپاہی سے لے کر SP، DPO، DCO، IG، DIG تک میں ادھر ملا. IG آیا تھا لیا میں نے ہر چیز پہ میں نے آواز اٹھائی. کسی کے ظلم کے خلاف میں نے آواز اٹھی، کسی قتل و غارت، کسی کے زیادتی ہوئی، خدمت انسان نے جو میرے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، ہر ظلم کے خلاف میں بولا ہوں. حکومتوں کا ساتھ بھی دیا ہے، عمران خان کا بھی ساتھ دیا ہے. لیکن اب عمران خان ایک نااہل آدمی ہے. جب ظالم سب لوگ ظالم کے ساتھی بن جائیں، خاموش رہیں. ظالم یہ نہیں ہوتا ظالم ظلم کرنے والا، آپ خاموش رہیں، آپ ان کے لیے کچھ ان کے خلاف تو وہ بھی ظلم ہے. تو معذرت ہے ہماری کہ بس اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ خود اس کا انتقام لیں. اور وہ تو انتقام تو اللہ کا انتقام تو آپ جانتے ہیں کہ خدا تو پھر دور نہیں. آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا تو اینٹیں ہل گئی تھی، کچھ نہیں بچا تھا. تو یہ بھی اب یہ قوم جو ہے نا بڑی بکھر گئی ہے، یہ بہت ظالم بن گئے ہیں. اب ان کو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں رہا. یہ جو کہتے ہیں ہماری مرضی سے، خوف خدا لوگوں کے دلوں میں ختم ہو چکا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں یہ لوگ، یہ پکی بات ہے.
کیونکہ میں نے بڑا تاریخ سے ہم واقف ہوں کہ جو ہے نا کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا، میرے مولا علی کا فرمان ہے۔ تو یہ ہیں تو بالکل جو ہے نا ہمارے آثار جو ہیں وہ ظلم کے بالکل ہمیں قریب لگ رہے ہیں کہ اب یہ زیادہ دیر دنیا یہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہاں کے جو ہے نا بہت ہی جیسے لوط کی قوم، جیسے فرعون کی قوم تھی، اس طرح کے بادشاہ جو شداد بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، نمرود بادشاہ، اس طرح کے بادشاہ کے دور میں ایسے کام ہوتے تھے، اب وہ یہاں بھی ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے پاکستانیوں، ہم اس ملک سے، ان حکمرانوں سے، ان لوگوں سے نا امید ہو چکے ہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف فضول ٹائم ہے۔ فیس بک پہ ہم آتے ہیں، صرف کیا ہے، سارے لوگ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، حق کھانا، ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا۔ مسلمان کیسے ہیں آپ لوگ؟ قرآن کو اٹھائیں، آپ ایک طرف قرآن کو رکھیں، آپ کو پتہ جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی ظالمین، لعنت اللہ علی کا کاذبین، لعنت اللہ علی منافقین۔ اللہ تعالیٰ ظالموں پہ بھی لعنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ بھی لعنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں پہ بھی لعنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ منافقین پہ لعنت کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ ایک سور جو ہے، سور نے اللہ تعالیٰ کو عرض کی کہ میرے اللہ، مجھے تو نے سور بنایا ہے، مجھے منافق نہیں بنایا۔ منافق اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ سور بھی کہہ رہا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اس کا ایک دفعہ نام لے لیں تو 40 دن ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو نے سور بنایا، منافق نہیں بنایا۔ آپ اندازہ لیجیے، منافقت کی انتہا ہو چکی ہے ہمارے ملک میں، کہ یعنی کوئی مذہب کے لبادے میں، کوئی سیاسی لبادے میں، کوئی قومیت نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے۔ جس مرضی جو کسی کو آپ جلانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنا مفاد لینا چاہتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے ایک عزیز ہیں، یہ جو ٹینکر تھا نا پیٹرول والا، 4 سال پہلے وہ جو سارا بلاسٹ ہو گیا تھا تو 250 لوگ جل گئے تھے۔ میں وہ سٹوری، بندہ وہیں گیا اور اس نے مجھے کال کر کے بتایا، شیخ صاحب وہ ظلم ایسے نہیں ہوا، وہاں بھی ایک اسی طرح کی جو ہے، وہ ایک بچہ قرآن پڑھتا تھا، ایک بچی عورت بیوہ تھی ایک وہاں کی، مولوی صاحب قرآن مجید پڑھاتا تھا، ان کا ایک بیوہ عورت تھی، وہ اس کا آنا جانا تھا ادھر۔ اب اس نے کیا، اس کا ایک بچہ تھا بیوہ عورت کا، وہ 12 سال کا تھا، وہ تھوڑا سا مطلب ہے اب نارمل تھا چھوٹا بہت، تو ذہن اس کا تھوڑا ٹھیک نہیں تھا، وہ بھی ادھر آتا جاتا تھا، کبھی قرآن میں چلا جاتا۔ اب اس مولوی صاحب کو یا ادھر شادی کرنا چاہتا تھا، اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اب اس نے اس کو سمجھا کہ یہ میری راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس نے کیا، ایک دن وہ بچے قرآن پڑھنے آئے، اس نے اس کو بٹھا لیا، اس نے قرآن کے ورق تھے نا، اس کو پھاڑ دیا، پھر اعلان کر دیا کہ لوگوں آ جاؤ، قرآن کی اس نے بے حرمتی کر دی ہے۔ تو لوگ بھاگ کے آ گئے، اس کو مارنے لگے، کسی نے 15 پہ کال کر دی، پولیس آ گئی، اس کو بچا گیا، 2-3 دن اور گزر گئے۔ اس مولوی نے سوچا کہ یہ تو میرا کام تو نہیں ہوا، میرا تو کام ادھر ہی رکا ہوا ہے۔ پھر اس نے لوگوں کو کہا کہ وہ لڑکا ادھر آیا ہوا ہے، آپ آئے لوگ ہوئے، انہوں نے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے سوٹا تھا، اسی طرح انہوں نے اس کو تشدد سے اس کو بچے کو 12 سال کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پھر پیٹرول لے کر اس پہ پیٹرول ڈالا، اس کو آگ لگا دی، وہ بچہ جل کے راکھ ہو گیا۔ 1-2 دن گزرا، وہاں سے ایک ٹینکر گزرتا ہے، ٹینکر گر جاتا ہے، پھر وہ 24,000 لیٹر پیٹرول ادھر۔ ابھی وہ اس کو مولوی صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پیٹرول ہے، تو پھر وہی مسجد میں جاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں وہاں پیٹرول گر رہا ہے، آپ جہاں جس کو جتنی ضرورت ہے وہ لے لیں، ایسے ضائع ہو رہا ہے۔ وہ مولوی صاحب بھی ایک ٹینکی ایک لے کرنا، وہ بھی موٹر سائیکل پہ چڑھ کے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی پہنچنا ہے، بس جوں وہ پہنچتا ہے وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے، 250 بندہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، جن کی شکلیں بھی نہیں ہیں، سارے کوئلے کی مانند ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی ڈھیل دیتا ہے نا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اس نے 2 دن میں فیصلہ کر دیا۔ میرے پاکستانیوں، جتنے ہمارے لوگ اس ظلم پر خاموش ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی بندہ ان کے حق میں نہیں آ رہا۔ اس کو ڈر یہ ہے کہ میں اگر کسی اس کے خلاف، سری لنکن تھا، غیر مسلم تھا، اگر میں اس کے خلاف چلا گیا، وہ ان کے حق میں نے کوئی پروٹیسٹ کر دیا، تو لوگ مجھے توہین رسالت میں زمرے بن
کہ مجھے نہ قتل کرنا. یہ حالت بن گئی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ بول نہیں سکتے. تو یہاں جب معاشرے میں اس طرح کا حال بن جائے, میرے پاکستانیوں, میں تو اس ملک سے بھی نا امید ہو چکا ہوں, اس ملک کے لوگوں سے بھی, ان حکمرانوں سے بھی, کہ جب ہمارے معاشرے میں انسانوں کو جلایا جا رہا ہو اور پھر وہاں ان کے ظلم کے خلاف بول بھی نہیں سکتے. تو یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں, یزیدیت دور نہیں ہے, یہ تو وہی یزیدیت دور ہے. آپ تو تاریخ پڑھ لینا کہ جب یزید نے یہاں سے شہادتوں کے بعد نے کیا کون سے ظلم نہیں کیا. پھر بیویوں کو اس نے قید کر کے, پھر اس نے وہ اونٹوں پہ, پھر کیا آپ تاریخ تو پڑھیں. یہ تو میں تو نہیں لکھ رہا کہ آپ پوری ہماری تاریخ ہے جس کو کوئی بھی انسان نہیں ٹھکرا سکتا. پھر وہ کتنے 100 میل وہ لے گئے, اولاد رسول کو کسی طرح نے مطلب رلایا جنگلوں میں, کس طرح ظلم کیے, پھر ادھر لے گئے, پھر وہاں جو ہے اذانیں دلوائیں تاکہ بیوی خطبہ نہ دے سکیں. تو یہ وہی ظلم ہے. اس لیے تو کہتے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جو ہے نا, کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ. پھر کہتا ہے ہاں ملا کی اذان اور ہے, مجاہد کی اذان اور ہے. تو یہ میں نے بڑا پڑھا دیا, لیکن اس کو بھی لوگوں نے کافر بنایا, قائد اعظم کو لوگوں نے کافر بنایا. جو بھی اس ملک میں کافر بہت جلدی بن جاتا ہے, اور آج کل تو بڑی کچھ بھی نہیں چلتا. میرے پاکستانیوں, ہم اس ملک سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں. ہمیں عمران خان کی کیا کسی کی بھی حکومت نہیں چاہیے اس طرح کی. ہم عمران خان کو مہنگائی کی وجہ سے کبھی برا نہیں کہا, اس کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے ہمیشہ, لیکن ظلم پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. ہم ایسی حکومت پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں, ان کے سپورٹروں پر بھی جو ان ظلم کے خلاف, یہ نہیں ہے کہ سپورٹ ہم بھی تھے اس میں, لیکن جو ظلم کے خلاف چپ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے نمرود آیا, شداد بادشاہ آیا, فرعون آیا, بڑے بڑے آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. اور یہ بھی اب میرے پاکستانیوں, یہ بھی اب وہی جو ہے نا, ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, میرے خیال میں, مجھے نہیں کہ اب اس قوم پہ یہ بچ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے خوف و غضب سے, کیونکہ خدا کا جو پکڑ ہے نا وہ بڑی سخت ہے. اور جس طرح ہم پاکستانی بڑے, ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے اور بڑے لوگ چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے میرے پاکستانیوں, یہ اسلام نہیں ہے. آپ بڑھیا کی جو مثال لیجئے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, اس کے ساتھ اگر یہ حالت ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاتے, کیسے اس کی تیمارداری کرتے. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا. اگر یہ ایسا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت کے لیے جگہ کیوں دیتے. اگر یہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے ہم مہمان کیوں ہوتے یہود و نصارہ کے پاس, تجارت کیوں کرتے, غلام لوگوں کو کیسے چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ آپ پڑھا لکھا دیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یعنی یہ تھا ہمارا سلامتی والا مذہب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں. یہ مذہب پاکی, یہ وہ شریعت محمدی نہیں ہے, یہ قطعاً نہیں ہے. یہ ہم کسی اور کی طرف جا رہے ہیں. اور میرے پاکستانی بس توبہ کریں, عذاب خدا سے ڈریں. تھینک یو ویری مچ. میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں کیونکہ میں, ہر بندہ آزاد ہے, وہ اپنی اظہار رائے کر سکتا ہے. میں تو قطعاً کسی حکومت کو بھی جو ظالم, جب ظلم معاشرے میں بڑھتا میں تو اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا, نہ ہمیں کبھی آپ ہمیں اس حوالے سے دیکھیں گے جو ہم نے کیا. لیکن خان صاحب وہ جو ہیں وہ پھر انہیں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی, لیکن یہ اس طرح کا جو نظام ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو قرآن و اہل بیت کو ماننے والا ہے وہ کبھی ایسے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اب اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے وہ وارث کو بھیجیں اور وہ حساب کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.